جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت میں اللہ پاک نے چوتھا قانون بیان فرمایا جس میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہ تعلیم دی کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو تیسری کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کروا دے، ملاپ کروا دے۔ پھر فرمایا اگر کوئی دونوں میں سے ایک جماعت دوسری پر زیادتی کرتی ہے تو پھر اس کے ساتھ قتال کرے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف یعنی صلح کے اوپر آمادہ ہو جائے۔ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پھر فرمایا اگر وہ دوسری جماعت جو زیادتی کر رہی ہے وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف تو پھر تم دونوں کے درمیان صلح کروا دو، برابری اور انصاف یہ پورا رکھنا ہے، کیونکہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ پاک انصاف کرنے والوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ پھر آگے اس کی علت بیان فرمائی کہ کیوں صلح کروانی ہے دونوں مسلمانوں میں۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں۔ حدیث شریف میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن پاک نے بھی فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے صاف کہ مومن کا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ حدیث میں مسلمان کا بھائی ہے، یہاں مومن کا بھائی، ٹھیک ہے جی۔ پھر فرمایا اس لیے تم اپنے بھائیوں میں کیا کروایا کرو؟ صلح کروایا کرو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ پاک نے یہ لفظ کیوں بولا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، یہاں پہ اللہ پاک نے صاف اخ کا لفظ بولا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک خاندان جب ہوتا ہے، دو بھائی جب آپس میں لڑ پڑتے ہیں، تیسرا بھائی کیا کرواتا ہے؟ صلح کرواتا ہے۔ وہ اپنے بھائیوں کو دیکھ نہیں سکتا کہ میرے بھائی لڑ رہے ہیں آپس میں، وہ فوراً صلح کروانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ نہ ہو جائے۔ اللہ پاک نے یہاں یہی فرمایا ہے کہ تمہارے دو مومن بھائی آپس میں، تمہارا نسبی رشتہ نہیں ہے لیکن ایمان کا رشتہ ہے، یہ تمہارے دین کو نقصان پہنچے گا، مذہب کو نقصان پہنچے گا، غیر قومیں تمہیں دیکھ کر ہنسیں گی، یہ دیکھو آپس میں لڑ پڑے، اس لیے اپنے بھائیوں کے درمیان کیا کرواؤ؟ تم صلح کرواؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب آج کا جو قانون اللہ پاک جہاں سے آج کا سبق ہم نے شروع کیا ہے آیت نمبر 11، یہاں سے اللہ پاک پانچواں قانون ذکر فرمائیں گے۔ کون سا قانون ہے جی؟ پانچواں قانون اللہ پاک نے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے، اور یہ معاشرے کے آداب کو اللہ پاک نے اس میں ذکر کیا ہے۔ کس کو؟ معاشرے کے آداب کو۔ گویا میں اگر ربط یوں جوڑوں، گزشتہ آیت میں اللہ پاک نے معاشرے میں اجتماعی آداب کو ذکر کیا تھا کہ اجتماعیت کے دائرے میں رہ کے کون سے آداب تم نے بجا لانے ہیں، وہ اللہ پاک نے اصلاح کا ذکر کیا ہے کہ لڑائی ہو جائے فوراً کیا کروانی ہے؟ صلح کروانی، وہ اجتماعیت تھی۔ اب یہاں پہ اللہ پاک انفرادیت کو ذکر فرما رہے ہیں۔ کس کو؟ ہر فرد کے لیے یہ حکم ہوگا، یہ آیت میں ہر فرد کے لیے یہ حکم ہوگا کہ ہر فرد جو ہے یہ بات اپنے ذمے لے لے، اس کے اوپر فرض ہے، واجب ہے اس حکم کو قبول کرنا اور اس حکم کے اوپر عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اللہ پاک نے یہاں آیت میں جو قانون ذکر فرمائیں گے،
آپ ذرا غور سے اس قانون کو سننا اور سمجھنا کہ ایسا قانون اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ ہماری روزمرہ زندگی کے اندر ہم بالکل اس کے الٹ چل رہے ہیں، اور انسان حیران ہو جاتا ہے کہ مالک لم یزل، مالک کائنات، خالق کائنات اپنے بندوں کو یہ ایسی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، جو چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کو اعلیٰ انسانیت کے معیار کے اوپر فائز کرتی ہیں، اللہ اس کی تعلیم دے رہا ہے کہ ہمارا روزمرہ زندگی میں اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا، ذرہ برابر بھی ہمارا 24 گھنٹوں میں دھیان نہیں جاتا، لیکن ہر بندہ اس گناہ کی زد کے اندر آ رہا ہے، ہر بندہ اس گناہ کی زد میں آ رہا ہے، اور ہماری سوچ و وچار جو ہے وہ ہار جاتی ہے وہاں پہ کہ ہم اس کو اپنے ذہن کے اندر ایک سیریس نہیں لیتے، وہ بات صحیح طریقے سے سمجھ آئی ہے۔ تو اب آپ نے یہ ترجمہ دیکھنا ہے، 3 شقیں اللہ پاک نے اس آیت میں بیان کی ہیں۔ کتنی شقیں ہیں؟ 3 شقیں۔ یہ 3 آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، انشاءاللہ یہ آیت سمجھنی آسان ہوگی۔ دیکھیں جی، پہلی شق، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کس سے ہے؟ ایمان وال۔ بس اس صورت کے اندر زیادہ تر خطاب ہے ہی کس کو ہے؟ بار بار اللہ پاک کیا خطاب کر رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس کہا ہی نہیں ہے اللہ پاک نے، پوری کائنات کے لوگوں کو خطاب نہیں ہے، بلکہ خصوص جو اللہ کے مخصوص بندے ہیں، جو اللہ کے نام لینے والے ہیں، ان کو اللہ خطاب کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، مطلب کیا ہے؟ اے وہ لوگو جنہوں نے میری وحدانیت کو قبول کر لیا۔ اب ایمان تو تم لے آئے ہو، اب یہ ایمان لانا اس بات کا تقاضا کرتی ہے، یہ بات اس بات کا تقاضا کرتی ہے میرے اگلے احکامات کو بھی کیا کرو؟ تم قبول کرو، کیونکہ ایک خدا تم نے مجھے مان لیا ہے، ایک معبود تم نے مجھے اس کا اقرار کر لیا ہے، اب لازم ہے میری اگلی باتوں کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ قبول کرنا پڑے گا۔ دیکھیں جی، پہلی شق، لا یسخر قوم من قوم، سبحان اللہ، فرمایا نہ مسخری کرے، لا یسخر، نہ مسخری کرے، قوم، ایک قوم، من قوم، دوسری قوم سے، ٹھیک ہے جی، ایک قوم دوسری قوم سے مسخری نہ کرے۔ لا یسخر کا یہی معنی ہے جی، مسخری، ٹھٹھا، مسخری، استہزاء، مذاق، مخول، یہ سارے لفظ جو ہیں یہ مترادف ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھٹھا، استہزاء، قرآن پاک میں لفظ آتا ہے یستہزئون، ہے نا، استہزاء مطلب ہوتا ہے وہ، اس کا مطلب بھی ٹھٹھا، ٹھیک ہے۔ استہزاء عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ یسخر یہاں سے مسخری، تسخیر کرنا، مخول اڑانا، اردو میں مذاق اڑانا، اردو میں یہ بھی لفظ اس بات، مخول کسی کا کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کیا ہے؟ مترادف الفاظ، جو بھی کر لو۔ نہ مسخری کرے ایک قوم دوسری قوم سے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، وجہ یہ ہے، ممکن ہے، عسیٰ غور سے ترجمہ، قریب ہے، ممکن ہے، ان یکونوا، یہ کہ ہووے وہ، یہ کہ ہووے وہ، کون ہووے؟ جس قوم کا ٹھٹھا کیا جا رہا ہے، جس قوم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس قوم کی تسخیر کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، جس قوم کے اوپر ہنسا جا رہا ہے، اللہ اس کے بارے میں قریب ہے یہ کہ ہووے وہ، خیرن بہتر، منہم ان سے، کن سے؟ جو مذاق اڑا رہے ہیں، جو مذاق اڑا رہے ہیں، جو ٹھٹھا کر رہے ہیں، وہ ان سے بہتر ہو کون قوم؟ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس کا ٹھٹھا کیا جا رہا ہے، جس کا مخول اڑایا جا رہا ہے، وہ قوم اللہ کے نزدیک کیا ہو؟ بہتر ہو۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی ہے؟ آگے، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ عورتیں مسخری کریں، من نساء، دوسری عورتوں سے، عورتوں کو بھی اللہ نے الگ سے خطاب کیا ہے، عورتوں کے لیے بھی دوسری عورتوں کا مذاق اڑانا بالکل اللہ نے فرمایا ناجائز ہے۔ وجہ، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، فرمایا ممکن ہے یہ کہ ہووے، کون ہووے؟ وہ عورتیں بہتر ہوویں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک بہتر ہوویں
منہن ان عورتوں سے جو عورتیں کیا اڑا رہی ہیں, مذاق اڑا رہی ہیں, وہ عورتیں اللہ کے نزدیک کیا ہوئے, بہتر ہوئے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جاتا ہے کبھی روزمرہ زندگی میں ایسی بات کی طرف دھیان کہ جس کا میں مذاق اڑا رہا ہوں, جس کے اوپر میں ہنس رہا ہوں, اس کی غلطی کے اوپر ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک کیا ہو, قابل قبول ہو, اللہ کے نزدیک یہ بہت پیارا ہے, اللہ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں, یہ اللہ کا محبوب ہے, اور میں اس کا کیا اڑا رہا ہوں, مذاق اڑا رہا ہوں. انسان نہیں سوچتا یہاں پہ آ کے انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہاں پہ اللہ پاک نے اب غور کرنا ہے, اندر دیکھو, لا یسخر قوم من قوم, مردوں کو خطاب کیا گیا ہے قوم کہہ کے. ویسے قرآن پاک میں جو اصل بولا جاتا ہے قوم کا جو لفظ ہے نا, یہ ایک مطلق لفظ ہے, مرد اور عورت دونوں کے لیے بولا جاتا ہے, مرد اور عورت دونوں کے لیے. ٹھیک ہے, توسعاً اگر دیکھا جائے, وسعت کے اعتبار سے دیکھا جائے, مرد عورت دونوں کے لیے بولا جاتا ہے قوم. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ قوم من قوم, یہ کون مراد ہے؟ یہاں پہ مرد مراد ہے, اور عورتوں کا اللہ نے چونکہ ذکر الگ کر دیا, نساء اللہ نے یہاں پہ الگ ذکر کر دیا, مردوں کو اللہ نے الگ خطاب کیا ہے, عورتوں کو اللہ نے کیا کیا ہے, الگ خطاب کیا ہے. مردوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی تحقیر اور توہین نہیں کرنی, اپنے مسلمان بھائیوں کی تحقیر اور توہین نہیں کرنی ہے, اور ان کا مذاق نہیں اڑانا بالکل کسی لحاظ سے بھی, اور نہ ان کے عیوب اور نقائص کو بیان کرنا ہے لوگوں کے سامنے, یا اس کے سامنے, یا لوگوں کے سامنے اس کے عیوب کو, اس کے نقائص کو بیان بالکل نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس انداز میں تم بیان کرو جس سے ان کی تحقیر ہو, ان کی توہین ہو, اور وہ لوگوں کے لیے وہ بندہ کیا بن جائے, ہنسی اور مذاق بن جائے. وہ بندہ لوگوں کے لیے کیا بن جائے, ہنسی اور مذاق بن جائے. کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ نے فرمایا جس بندے کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ بندہ میرے نزدیک اپنے ایمان کی وجہ سے, اپنے نیک اعمال کی وجہ سے, اپنی نمازوں کی وجہ سے, اپنے ادب کی وجہ سے, اپنے ذکر و اذکار تسبیح کی وجہ سے میرے نزدیک کتنا محترم ہے, میرے نزدیک کتنا محبوب ہے. اور جو بندہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا وہ تو ہوگا اللہ کا ولی, اور اللہ کے ولی کا مذاق اڑانا تو یہ کیا ہے, قرآن کی نظروں میں بالکل حرام ہے. اللہ پاک نے منع فرما دیا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بندہ میرا بڑا قابل قبول ہو, میرا محبوب ہو, اور تم اس کا مذاق اڑاتے اڑاتے اپنے اعمال کو ہی برباد کر بیٹھو. ٹھیک ہے جی, ایک بات. دوسرا, اللہ پاک نے عورتوں کے بارے میں بھی یہی حکم دیا کہ اسی طرح عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے مسلمان بہنوں کا مذاق بالکل نہ اڑایا کریں. ہو سکتا ہے جن کی وہ تحقیر کر رہی ہیں, توہین کر رہی ہیں وہ عورتیں اللہ کے نزدیک کیا ہوں, بہتر ہوں, وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہو, اللہ کو بڑی پیاری ہوں, وہ بندیاں اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کو پکار رہی ہیں, اور کوئی انسان دوسرا اس کا مذاق اڑا رہا ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے تمہارے اعمال صالح کیا ہو جائیں, برباد ہو جائیں, تم اس کا کیا اڑا رہے ہو, مذاق اڑا رہی ہو. ٹھیک ہے جی. اب دیکھو یہاں سے ایک مسئلہ سمجھنا ہے. آیت کے اس حصے میں کسی مسلمان کے ساتھ تمسخر, استہزاء بالکل حرام کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, بھولے گا تو نہیں ہے مسئلہ, یہ فتویٰ نہیں ہے کسی مولوی صاحب کا. ٹھیک ہے جی, یہ کسی مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے, یہ قرآن پاک اب بات کر رہا ہے. کسی بندے کا تمسخر, استہزاء جس کو وہ بندہ ناگوار سمجھتا ہے, قرآن نے اس تمسخر اور استہزاء کو کیا کر دیا ہے, حرام کر دیا ہے. اب کس کو کہتے ہیں استہزاء, تحقیر کیا چیز ہے؟ تھوڑی سی یہ بات سمجھ لیں. تفسیر قرطبی ہے, علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست مایہ ناز تفسیر ہے قرآن پاک کی. فرماتے ہیں کسی شخص کی تحقیر اور توہین کے لیے اس کے کسی عیب کو اس طرح ذکر کرنا جس سے لوگ ہنسنے لگیں. کسی شخص کے عیب کو, اس کی تحقیر اور توہین کے لیے دوسرے کے سامنے اس طرح بیان کرنا کہ لوگ ہنسنے لگ جائیں, اس کو کیا کہا جاتا ہے, تمسخر, تسخیر. ٹھیک ہے, استہزاء, مذاق. اور استہزاء جس طرح زبان سے ہوتا ہے اس طرح یہ ہاتھ اور پاؤں سے, آنکھوں سے بھی ہوتا ہے. اب یہی ضروری تو نہیں ہے کہ استہزاء جو ہے وہ زبان سے,
کہ انسان زبان سے کسی کا کیا اڑا رہا ہے؟ مذاق اڑا رہا ہے. ہاتھ کا اشارہ، مثال کے طور پہ کوئی اس کے اندر کوئی ایسی عادت ہے جو اس کا ایک جس کو کہہ لو ایک تقیہ عادت بن چکی ہے، اور وہ اس کی عادت کو نوٹ کر کے لوگوں کے سامنے اس طرح اس کی تشہیر کر رہا ہے کہ لوگ اس کے اوپر کیا ہو رہے ہیں؟ ہنس رہے ہیں. یہ ہاتھ کا کیا ہے؟ مذاق ہے. زبان کا مذاق ہے کہ اس کا برائی سے تذکرہ کیا، اس کے عیب بیان کیے جا رہے ہیں. یا وہ بیچارہ تھتھا بولتا ہے، اس کی زبان بولنے میں کیا ہو رہی ہے؟ اٹکتی ہے، وہ اس کی نقل کر رہا ہے لوگوں کے سامنے، یہ اس طرح بولتا ہے. جی یہ کیا ہے؟ اس کا مذاق ہے. پاؤں کے ساتھ اشارے کے ذریعے اگلے کا مذاق اڑانا، یہ ساری باتیں قرآن کی اس آیت کی روح سے حرام ہے، ممنوع ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ کوئی شخص بیچارہ چل نہیں سکتا صحیح طرح، لنگڑا ہے، اور دوسرا آدمی وہ ہے جو اس کا مذاق اڑا رہا ہے، لنگڑا کہ ہو کے لوگوں کو ہنسا رہا ہے کہ یہ جی اس طرح چلتا ہے. یا زبان جو اس کی ہے بیچارے کے بولنے کے اندر، یا وہ بیچارہ سن نہیں سکتا، سننے کے اندر بیچارہ وہ کان اس طرح کرتا ہے، اس کی یہ ادا بھی نوٹ کر کے لوگوں کو ہنسانا کہ یہ جی اس کو اونچا سنتا ہے. یا بیچارہ وہ دیکھ نہیں سکتا آنکھوں سے، ایک آنکھ سے وہ بہنگا ہے، دوسری آنکھ سے صحیح دیکھ سکتا ہے، اس کی آنکھوں کے اشارے کرنا، لوگوں کو ہنسانا، یہ ساری باتیں کیا ہے؟ تسخیر کے اندر شامل ہے. یہ ساری باتیں مذاق کے اندر شامل ہے. قرآن کی روح سے یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ حرام ہے. بنص قرآن، بنص قرآن، بنص قرآن یہ ساری باتیں کیا ہو جائیں گی؟ یہ حرام ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. ایک چیز ہوتی ہے برائی، چھوٹے درجے کی برائی، اس کو تو الگ طرف رکھو. یہ تو حرام کا مرتکب ہوگا نا انسان جو کسی کا مذاق اڑائے گا. اور حرام کے مرتکب کے لیے کیا ہے؟ اگر کوئی انسان حرام کو حلال سمجھ کے کرے گا وہ تو ہو گیا دائرہ اسلام سے خارج، اس کو کلمہ شہادت دوبارہ پڑھنا پڑے گا، اس کو دائرہ اسلام میں دوبارہ آنا پڑے گا. لیکن جو حرام کو سمجھتا تو حرام ہے لیکن چھوڑ نہیں رہا، پھر بھی وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اور اس گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونے کی وجہ سے اس کو اس گناہ سے توبہ کرنی پڑے گی. اور توبہ کی شرطیں میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں. توبہ کی 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ کرے، سابقہ گناہ کے اوپر اللہ کے سامنے شرمندگی اختیار کرے، آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے کیا کر لے؟ عہد کر لے. 3 شرطیں توبہ کی، یہ اللہ کے سامنے رکھے، اللہ میں نے مذاق اڑایا فلانے کا، مجھے تو معاف کر دے، اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لے، اور سابقہ گناہ کے اوپر شرمندگی. یہ 3 شرطیں کرے گا تو اس کا پھر وہ گناہ معاف ہوگا، وگرنہ وہ گناہ کبیرہ اس کا معاف نہیں ہوگا. کیونکہ حقوق العباد میں سے ہے. یہ کس میں سے ہے؟ آپ کسی بندے کا مذاق اڑائیں گے، وہ کیا ہے؟ آپ اس کا حق ضائع کر رہے ہو، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہو. حقوق العباد میں سے ہے یہ. اور بندوں کو تکلیف دینا یہ تو ہماری شریعت نے کیا قرار دیا؟ ناجائز قرار دیا، حرام قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ کسی مسلمان کو ایذا اور تکلیف دینا کیا ہے؟ حرام ہے. کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا، ایذا پہنچانا کیا ہے؟ حرام ہے. یہ ساری باتیں جو تسخیر بنص قرآن کیا ہو گئی ہیں؟ یہ حرام ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. ایک چیز اور سمجھنی ہے، کسی کا شر، کسی شریر آدمی کے شر سے بچنے کے لیے دوسرے کو آگاہ کرنا، اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ ٹھیک ہے. اگر کوئی آدمی شریر ہے، معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلانا بندہ بڑا شرارتی قسم کا ہے، گندے ذہن کا ہے، شریر قسم کا انسان ہے، مجھے اس سے نقصان پہنچ گیا ہے، تو میں نہیں چاہتا دوسرے بندے کو بھی کیا پہنچائے؟ یہ نقصان پہنچائے. اس کے شر سے آگاہ کرنا کہ بابا اس کے اندر یہ شر ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے، لہٰذا آپ اس کی اس ادا سے، اس شر سے آپ بچ کے رہنا. اس کو شریعت نے حرام نہیں کہا، کوئی کسی لحاظ سے ممنوع قرار نہیں دیا، بلکہ یہ بالکل جائز ہے، حلال ہے یہ کام کرنا، کہ آپ کسی انسان کے شر سے کسی دوسرے مسلمان کو بچانے کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن ایک ہوتی ہے غیبت، جس کو کہتے ہیں مزہ لینا، چسکا لینا، فلانے بندے کی چغل خوری، او اداں دا فلانا فلانا فلانا، اپنا پورا گھنٹہ ضائع کر دینا. غیبت تو حرام ہے بالکل. الغیبت اشد من الزنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت جو ہے زنا سے بھی بدتر ہے. غیبت
زنا سے بھی بدتر ہے، زنا سے بھی بدتر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے اس سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ چغل خوری غیبت ساری ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ دیکھو قرآن پاک نے کتنا اہتمام کیا ہے یہ چیز سمجھانے کے لیے، مردوں کو الگ مخاطب کیا ہے اور عورتوں کو الگ مخاطب کیا ہے، ٹھیک ہے جی، تسخیر کی جاتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اگر مرد آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کی مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس میں کوئی کسی دوسرے تیسرے بندے کا مذاق نہیں اڑائے گا، کوئی کسی لحاظ سے کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ عورتوں کی مجلس لگی ہوئی ہے، عورتیں کسی دوسرے عورت کا مذاق، عورتوں کے اندر یہ بیماری کچھ زیادہ ہوتی ہے، اب کٹھی بیٹھ جائیں نا عورتیں، اس کے خاوند کے اوپر وہ اٹیک کرتی ہیں کہ تیرا بندہ ادا دا، تیرا بندہ تھوڑا کماتا، تیرا بندہ ادا دا، وہ چلتا ادا جویں پتہ نہیں سینٹروں گڈی جا رہی ہوندی ہے، وہ اس کی چال چلن نہیں ٹھیک ہوتا، دیکھنا نہیں ٹھیک، یہ وہ فلاں 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 کر 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 یہ اس طرح عورتوں تسخیر کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی، حرام ہے یہ۔ عورتوں میں یہ بیماری کچھ زیادہ ہوتی ہے، تسخیر والی، مسخری پن۔ بالکل قرآن پاک نے عورت کو الگ اور مرد کو الگ طریقے سے خطاب کر کے منع فرما دیا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک بات۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ آیت سلف و صالحین نے سنی نا، ان کے حال کیا ہو گیا تھا، صرف ایک بات یہاں بیان کرنے لگا ہوں، تفصیل کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مقام ہے ان کا صحابہ میں ایک، علمی اعتبار سے، قرآن کی تفسیر کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے، فرمایا کہ اگر میں کسی کتے کے ساتھ بھی استہزاء کروں نا، کوئی مذاق اڑاؤں، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کہیں مجھے کتا نہ بنا دے۔ ہاں دیکھو، غور کرو، خدا کے لیے غور کرو، آنکھیں کھولو اپنی۔ اگر میں کسی کتے کے ساتھ بھی مذاق کروں نا، مذاق کروں، مخول اڑاؤں، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھے کہیں کتا نہ بنا دے۔ تو حضرت نے یہاں تک اپنے ڈر کا اور خوف کا اظہار فرما دیا کہ ایک عام کتا جو شریعت کے اندر نجس ہے، حرام ہے، اس کو ہاتھ لگانے سے انسان کا ہاتھ ناپاک ہو جاتا ہے، حضرت نے فرمایا جو بھی ہے اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق خدا جو ہے، کتا تو ایک طرف رہ گیا، چہ جائے کہ انسان کو میں نقصان پہنچاؤں، انسان کے ساتھ میں تمسخر کروں اور مذاق کروں، یہ کام تو میں بالکل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ سمجھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس ہر وقت آخرت کے ساتھ خوف زدہ تھے، اور بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہر وقت خوف زدہ رکھتے تھے، فکر آخرت ہر یہ تو چیز ویسے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یاد رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات اپنے صحابہ سے خوش طبعی فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ سے کیا کرتے تھے؟ دل لگی، خوش طبعی، مزاح فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی مذاق اڑاتے ہیں، مزاح کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی مزاح کرتا ہوں، میں بھی دل لگی کر لیتا ہوں، لیکن میں جو مزاح کرتا ہوں، میرا مزاح صرف اور صرف حق کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہے حق کے اوپر مبنی ہوتا ہے؟ دیکھو سمجھو بات، ایک ہوتا ہے مزاح، ایک ہوتا ہے مذاق۔ مذاق اور مزاح میں فرق ہے۔ مذاق کسی کے اوپر ہنسنا، اس کے عیب بیان کر کے، ایک ہوتا ہے مزاح، اگلے سے دل لگی کرنا۔ اگلے سے جو دل لگی کرنا ہوتا ہے، وہ اس کی واقعتاً اس کی سچی ادا کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے دل لگی کرنا، وہ اگلا بھی خوش ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ مزاح کیا جاتا ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اونٹ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ، میرے پاس اونٹنی کا بچہ ہے، تجھے وہ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ اونٹنی کا بچہ وہ ملے گا۔ وہ بیچارہ ناراض ہو گیا، یا رسول اللہ یہ کیا، وہ سواری کا کام آئے گا؟ اونٹنی کا بچہ وہ تو میرے کام نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو مجھے یہ بتا، کوئی اونٹ کسی اونٹنی کے بغیر پیدا ہوتا ہے؟ ہر اونٹ اپنی اونٹنی کا کیا ہوتا ہے؟ بچہ ہوتا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ اب دیکھو، یہ مزاح ہے اور سچائی ہے اس کے اندر، اس کے اندر کسی اعتبار سے کوئی جھوٹ نہیں ہے۔
یہ ہے دل لگی، یہ ہے دل لگی. یہ مذاق نہیں اڑایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا، ایک دل لگی کے طور پر آپ نے ایک مزاح کیا اس کے ساتھ. ایک تو فرمایا کہ نہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا، بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے یہ عجیب سی بات ہے، جھوٹ ہے، اس بندے کو لگا، لیکن حقیقت کیا تھی؟ یہی تھی، سچ تھا کہ کوئی اونٹ اپنی اونٹنی کے بغیر پیدا ہی نہیں ہوتا. ہر اونٹ اپنی اونٹنی کا کیا ہوتا ہے؟ بچہ ہوتا ہے. ایک عورت اسی طرح آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بوڑھی عورت تھی. اس نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائے، اللہ مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تو جنت میں نہیں جائے گی، بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے مسجد نبوی. اب جب نماز پڑھانے کے لیے جا رہے وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ حضرت عائشہ کے حجرے کے قریب دروازے پہ رونے لگی، اونچی اونچی ہزاروں کتار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. وہ حضرت عائشہ بھی حیران، سب نماز پڑھانے کے لیے، اب یہ بوڑھی عورت بیٹھی ہے دروازے کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے فارغ ہو کے آئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ جب سے آپ نے کہا ہے کہ یہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی تب سے یہ بیٹھی دروازے پہ رو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا تجھے؟ اللہ جنت میں کسی بوڑھی عورت کو داخل نہیں کرے گا، بلکہ جو بھی عورت داخل ہوگی، جو بوڑھی بھی داخل ہوگی، اللہ اس کو جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا. کیا ہے؟ یہ دل لگی ہے، اس کے اندر جھوٹ نہیں ہے، سچائی ہے. اب وہ عورت اتنا خوش ہوئی، اتنا خوش ہوئی، جو اس کو جھٹکا لگا تھا تھوڑا سا، وہ جھٹکا جو ہے وہ دل لگی میں بدل گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی آپ نے یہ سچ فرمایا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ اگلے کا مزاج دیکھ کے دل لگی کر لیا کرو کسی سے. ہمارے لوگ نا آج کل ہر کوئی سڑا پھکا بیٹھا ہوتا ہے اپنے اس کے اندر، اس کو تھوڑا سا کوئی چھیڑ دے وہ یار تینوں پتہ نہیں میں کیڑی ٹینشن سے بیٹھا ہوں یا تو مینوں ایویں تنگ کرنے آ گئے. ہر بندے کا یہی حال ہو گیا آج کل، سڑا پھکا ہوا بیٹھا ہے منہ لٹکا کے نیچے، مجبوراً وہ پتہ نہیں اللہ سے بھی اگر وہ دعا کرتا ہے نا مجبوراً تسبیح پھیر رہا ہوتا ہے وہ بس. ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی پریشان، خواہ مخواہ کی پریشانی اس نے لی ہوئی ہے، خود بھی پریشان ہے، دوسرے لوگ بھی اسے دیکھ کے کیا ہو رہے ہیں؟ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی مسجد میں آ جائے، کوئی فلانا بندہ، کوئی بندہ کسی لحاظ سے آ جائے بیٹھا ہوا ہے، لوگ اس کو دیکھ کے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، یار پتہ نہیں یہ کیوں پریشان بیٹھا ہے. گھر کے اندر ہے، کوئی سربراہ ہے گھر میں، کوئی بندہ کوئی اس لحاظ سے بیٹھا ہوا ہے اپنے بچوں میں، بیوی میں، نیچے منہ لٹکا کے پریشان. اب کیا ہے؟ بیوی بھی پریشان ہوگی، بچے بھی پریشان ہوں گے، سارے گھر کا ماحول کیا ہو جاتا ہے؟ بگڑ جاتا ہے. اس لیے ہنسنا کوئی منع نہیں ہے، دل لگی کرنا منع نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے دل لگی. اب میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں یہاں پہ، شاید آپ کی کانوں نے کبھی یہ سنا بھی نہ ہو. یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے. ایک صحابی تھا، دیہات میں رہتا تھا، غالباً اس کا نام تھا ہزارہ، اس طرح کا نام تھا. خیر جو بھی ہو، وہ دیہات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے تحائف بھیجا کرتا تھا مدینہ منورہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے خوشی سے. ایک مرتبہ وہ اپنی چیز مدینہ کے بازار میں بیچنے کے لیے آیا، تو اب وہ جب بیچنے کے لیے آیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے پیچھے سے اس کو یوں اٹھایا جا کے گود میں. کس نے اٹھایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو، اپنے صحابی کو یوں گود میں اٹھا لیا، اس طرح اونچا کر دیا. اور بازار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگانی شروع کر دی، ہے کوئی یہ مجھ سے غلام خریدے؟ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے یہ کیا خریدے گا؟ غلام خریدے. اب وہ اس نے آپ صلی اللہ، اس کو نہیں پتا یہ مجھے اٹھانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ کہہ رہا ہو بابا مجھے نیچے اتار، تو ہے کون؟ مجھے اپنا چہرہ تو دکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نیچے اتارا. تو اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بیچ رہے ہیں، آپ مجھے غلام بنا کے بیچے گے بھی نا، اگلے کو نقصان ہی ہوگا جو خریدنے والا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نظروں میں تو کوئی نکارہ نہیں ہے، اللہ کی نظروں میں تو نکارہ نہیں. دیکھو دل لگی بھی کی ہے، اور کتنا بڑا حوصلہ دیا ہے اس کو، کتنا بڑا حوصلہ دیا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ ہاں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات اپنے صحابہ سے خوش طبی، دل لگی کیا کرتے تھے، ہنسایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان لگا ہوا ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں سارے آپس میں. اب یہ سارے کھجور کھا کے نا اس کی گٹھلیاں حضرت علی کے آگے رکھتے جا رہے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شامل. گٹھلی وہ ساری چھپا کے حضرت علی کے سامنے سب جب ساری ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علی ساری کھجوریں تو کھا گیا, دیکھ کتنا ڈھیر لگا ہوا ہے تیرے آگے. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ چلو میں نے تو کھجور کھا کے گٹھلی سامنے رکھی ہے, آپ کی گٹھلیاں کدھر گئیں؟ اب تو گٹھلیاں بھی ساری کھا گئے سارے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ چلو میں نے تو کھجور کھا کے گٹھلی باہر نکالی رکھی ہے, آپ کی تو گٹھلیاں بھی غائب ہیں, اب تو گٹھلیاں بھی ساری کھا گئی ہو سارے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دیکھو یہ کیا ہے, دل لگی ہے, خوش طبعی ہے. یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہی چاہتے تھے کہ بس یہ روتے رہیں, آنسو بہاتے رہیں, ہر وقت یہ بس ادھر ہی لگے رہیں بس. یہ دل لگی ہے, یہ انسان کی طبیعت کے لیے یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ انسان کو ہنسایا جائے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے, اللہ نے ان کو بڑا ایک فن دیا ہوتا ہے ہنسانے کا, اور ایک تو ہوتا ہے نا بکواس کرتے ہیں, ان کی زبان کے اندر بے حیائی کے الفاظ پھوٹتے ہیں, ان کے گالی کے سوا ان کی ابتدا نہیں ہوتی بات کی. اور ایسے ہی آگے بغیرت لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس کی واہیات باتوں کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں. وہ نہیں, وہ تو بالکل حرام ہے نا یہ باتیں, ایسی واہیات باتیں. لیکن بعض لوگ ایسی صاف شفاف گفتگو کرتے ہیں کہ اگلے کو ہنساتے ہیں, اور وہی چیز کیا ہوتی ہے, دل لگی ہوتی ہے. بات سمجھ آ گئی ہے نہیں جی؟ بس یہ کو آگے دیکھیں جی, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. سبحان اللہ. دوسری شک, اور نہ عیب لگاؤ اپنے آپ کو, وَلَا تَلْمِزُوا, اور نہ عیب لگاؤ اپنے آپ کو. انفسکم ہے جی, دوسری شک ہے جی, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, اور نہ عیب لگاؤ اپنے آپ کو. کیا مطلب ہے اپنے آپ کو عیب لگاؤ؟ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے نہ قتل کرو اپنے آپ کو, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, نہ قتل کرو اپنے آپ کو. سوال ہے اپنے آپ کو کون قتل کرتا ہے؟ جواب یہ ہے جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرے گا گویا خود اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے. یہاں بھی وہی بات ہے, جو کسی کے اوپر تانا دے گا گویا اپنے آپ کو تانا دے رہا ہے, جو کسی کے عیب نکالے گا گویا اپنے عیب نکال رہا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ نے لفظ دیکھو کیسا بیان کیا, انفسکم. ٹھیک ہے, نہ عیب لگاؤ اپنے آپ کو, یعنی دوسرے بھائی کو اگر عیب نکالو گے تو خود تم اپنے عیب نکال رہے ہو. گویا تمام مسلمان, اللہ نے فرمایا جس طرح ایک جان کی مانند ہے, جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو تانا دیتا ہے گویا وہ خود اپنی ذات کو تانا دیتا ہے. یعنی ایک دوسرے کو اللہ نے فرمایا تانا نہیں دینا. اگر کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اس عیب کو اچھالنے کی بجائے اس کی اصلاح کرو, یہ شریعت کہتی ہے. آپ کسی کے اندر عیب دیکھ رہے ہو, کیا مطلب ہے اس کے اندر عیب دیکھ کے آپ ہزاروں لوگوں کو بتاؤ گے کہ یہ جی اس کے اندر عیب ہے, یہ ہے فلاں, بس اس کا آپ بے عزتی کروانا مقصد نہیں. اس کی اصلاح کے اندر لگو گے, بابا تیرے اندر یہ عیب ہے, اس کو کیا کر درست کر, اس کی وجہ سے تو نقصان کھائے گا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے, جو بندہ میرے عیب نکالتا ہے وہ میرا بہت بڑا محسن ہے. نہیں سمجھے؟ جو بندہ مجھے میرے عیب بتاتا ہے وہ میرا کیا ہے؟ محسن ہے. ٹھیک ہے, حضرت نے تو عاجزی کے ساتھ یہ جملہ فرمایا ہے اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے, اگلے کو گناہ گار کرنا مقصد. فرمایا چلو میرا وہ عیب بتائے گا, میں کیا کروں گا, اپنے اس عیب کو دور کروں گا, درست کروں گا اگر اس کو میرے اندر عیب نظر آیا. ٹھیک ہے, تو بھئی اگر کسی انسان کو دوسرے میں کوئی عیب نظر آ رہا ہے, اس کا متبادل اچھا راستہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں, اس کی اصلاح کریں. اگر عیب نکالو گے تو یہ حرام ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو. اچھا, علماء کرام نے ایک جملہ لکھا ہے یہاں پہ, وَفِيكَ عُيُوبٌ وَلِلنَّاسِ أَعْيُنٌ, وَفِيكَ عُيُوبٌ وَلِلنَّاسِ أَعْيُنٌ, کہ یعنی تم میں بھی کچھ عیوب ہیں, وَلِلنَّاسِ أَعْيُنٌ, اور لوگوں کی آنکھیں ہیں. تم میں عیوب ہیں اور لوگوں کی آنکھیں. ہاں, اگر تم کسی کے عیب نکالو گے نا تو تمہارے اندر بھی عیب ہیں, لوگوں کی آنکھیں ہیں, لوگ اپنی آنکھوں سے تمہارے عیب کو بھی دیکھیں گے. اور اگر تم کسی کے عیب کو نکالو گے تو پھر کیا ہوگا, آگے سے جواب کیا ہوگا, لوگ بھی تمہارے ساتھ پھر یہی عمل اختیار کریں گے.
اور یہی ہوتا ہے غور کر لو، کبھی مشاہدہ کر لینا تجربہ، جس بندے کو گندی عادت ہے نا کسی میں عیب نکالنے کی، کسی کو تانا دینے کی، ایک وقت آتا ہے پورا زمانہ اس کے اوپر امڑ پڑتا ہے کہ اسی کے عیب نکالنے شروع کر دیتا ہے، تیرے میں یہ ہے، تو فلاں ہے، اسی کے وہ عیب شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، وہ یہاں تک سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہیں میں انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق تو پیدا نہیں ہوا۔ تو یہی چیز ہے کہ اللہ نے منع فرما دیا ہے کہ دوسروں کے عیب نہ تلاش کرو، دوسروں کو تانا نہ دو، اگر کوئی عیب مل بھی جاتا ہے واقعتاً وہ عیب ہے تو آپ اس کی کیا کرو، اصلاح کرو۔ اچھی بات یہی ہے اگر آپ کسی کے عیب کی اصلاح کرو گے اس کی محبت آپ سے بڑھے گی، اور دوسرے کا بھی حق ہے جس کے اندر عیب ہے نا، اگر کوئی اچھے طریقے سے اس کو آ کے عیب بتا رہا ہے کہ بھائی آپ کے اندر یہ عیب ہے، اس کا حق ہے کہ وہ اس کو قبول کرے۔ آج کل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی کسی کی غلطی بتا دے تو کون ہوں دسن والا مینوں، تو کون ہوں مینوں، میں میری زندگی میرا جی، وہ لڑنے کے اوپر تیار ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں سمجھوتا نہیں ہے، کمپرومائز نہیں ہے، بس لڑائی کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، فوراً لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے لڑنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گی یہ قوم۔ آج کل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ان کے اندر بھی یہ گندی حرکات داخل ہوتی جا رہی، تھوڑا سا کسی کا موٹر سائیکل تھوڑی سی وہ سٹینڈ ساتھ رگڑا بھی گیا ہے نا، اتر کے بعد فوراً موبائل نکالیں گے، فون کرنے لگ جائیں گے پچھلوں کو، کیا ہے جی میری موٹر سائیکل نہ رگڑی ہے دی موٹر سائیکل، انہیں مینوں ادا گیا، لڑائی شوشے وہاں کھڑے ہو جائیں گے، وہ فساد دھنگا وہاں مچل جائے، اور اسی طرح پھر لوگ اسی تماشبین کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اندر کمپرومائز نہیں ہے، سمجھوتا نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے ہمارے اندر، جس کی وجہ سے لوگ دھکے کھا رہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر یہ صفتیں داخل کی جا رہی، تھوڑا سا مسئلہ ہو پیچھے فون کرو، بدماش بلاؤ بڑے بڑے، اور ادھر خون ریزی کرو، قتل کرو، اور بنیاد کیا ہے، چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے کہ انسان کو شرم آنی چاہیے، جو انسان بھی اپنے آپ کو انسان کے لانے کا حقدار ہے نا، اس کو شرم آنی چاہیے۔ چھوٹی سی بات کے اوپر کسی کو قتل کرنا، کسی کو مارنا، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ ایک انسان کو قتل کرنا قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے پوری انسانیت کا قتل ہے۔ آپ کے ساتھ اگر تھوڑی سی برائی ہوئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کو ڈبل مارو گے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر تھوڑی سی برائی اگر آپ کے ساتھ کوئی کر جائے، اول تو یہ ہے اس کو کیا کرنا ہے، معاف کرنا ہے۔ اگر کوئی ہو بھی گئی ہے تو درگزر کرو، اگر ہو گئی ہے تو اتنا بدلہ لو جتنا اس نے تم سے برائی کی ہے۔ یہ تو نہیں اس نے برائی تھوڑی کی ہے اس کے تم 2 بندے مار کے رکھ دو، غلط بات ہے یہ اللہ کے سب نے جواب دینا ہے، اللہ کو سب نے جواب دینا ہے۔ وہ عدالت عظمیٰ جو ہے وہ بڑی عدالت وہ ہے، دنیا کی عدالتوں سے انسان چھوٹ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ ہاں، تو دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی بجائے انسان اپنے عیب کو دے۔ علماء نے بھی یہی فرمایا کہ انسان کے لیے سعادت کی بات کون سی ہے، ہر انسان کی خوش بختی کی بات کون سی ہے کہ وہ اپنے عیوب پر نظر رکھے۔ ہر انسان کی خوش بختی کس میں ہے؟ اپنے عیوب پر، اپنے نقائص کے اوپر نظر رکھے کہ میرے اندر کون سے عیب ہے، میرے اندر کون سے نقص ہیں جس کو میں دور کروں۔ جب ہر انسان اپنے اندر عیب تلاش کرے گا، دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی اس کو فرصت ہی نہیں ملے گی، وہ کبھی نظر ہی نہیں دوڑائے گا دوسرے کے عیب پر، اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ، بادشاہ بھی رہے ہیں، اللہ پاک نے بڑی کمال کی شاعری بھی دی تھی ان کو، بہت زبردست شاعر تھے، صوفی شاعر تھے یہ۔ انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، کہ جب ہمیں اپنے حال کی خبر نہ رہے تو ہم لوگوں کے کیا دیکھتے ہیں، عیب دیکھتے ہیں، ہنر دیکھتے ہیں۔ پھر فرمایا، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ نظر آیا، تو جہاں میں کوئی برا نہ نظر آیا۔ کہ جب اپنی حالت کو انسان بھول جاتا ہے تو لوگوں کے عیب کیا کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے۔ لیکن جب انسان ذرا تنہائی کے اندر اپنے گریبان کو دیکھے تو اس سے بڑا برا کوئی نہیں ہوگا۔ پنجابی کے ایک شاعر تھے، بہت بڑے صوفی تھے، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی ایک شعر ہے، برے بندے نو میں لبن ٹریا، برا لبا نہ کوئی،
جد میں اندر جھاتی پائی میتھوں برا نہ کوئی. سبحان اللہ. اللہ کے ولی بزرگ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. یہ ہوتی ہیں عاجزیاں. یہ لوگ یوں ہی اپنے نام زندہ نہیں کر کے گئے کہ آج ہر محفل کے اندر ان کی شاعری کو 4 چاند لگانے کے لیے، محفل کو 4 چاند لگانے کے لیے ان کی شاعری کو آج پڑھا جاتا ہے اور مقبول ہے حضرت کی شاعری. وہ محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کہ برے بندے نو میں لبن ٹریا برا لبا نہ کوئی برا ملا ہی نہیں مجھے، لیکن جب میں نے اپنے دل میں جھانک کر دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے جہان میں مجھ سے برا ہے ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. یہی ہمارا اسلام کہتا ہے، یہی ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ عاجزی اختیار کرو. بس عاجزی، اپنے آپ کو برا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بیت اللہ کے اوپر پہلی نگاہ ڈالتے ہوئے حضرت نے فرمایا ربا روئے زمین کے اوپر تیرا سب سے بڑا جو گناہ گار بندہ تھا آج تیرے دربار میں حاضر ہو چکا ہے. اللہ اکبر. روئے زمین پہ جو تیرا سب سے بڑا گناہ گار بندہ، نافرمان بندہ آج تیرے دربار میں کیا ہے، حاضر ہو چکا ہے. بولو کوئی ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کا مقابلہ؟ سارے جتنے بھی بعد میں آئے ہیں یہ حضرت سے ہی سارا ان کو فیض ملا ہے. یوں ہی تو نہیں ان کو پیرانے پیر کا لقب دیا گیا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو خدا را کچھ خیال کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا. ہاں دیکھیں جی آگے دیکھو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اللہ اکبر. فرمایا اور نہ بلاؤ تم برے لقب کے ساتھ. کسی دوسرے کو تم نے برے لقب سے نہیں بلانا. اب دیکھو کیسی اللہ باتیں بیان کر. ہمارا کبھی ذہن گیا ہے ایسی باتوں کی طرف؟ ہر بندہ ہی روزمرہ زندگی میں اس کا شکار ہوا پڑا ہے. کسی انسان کو اللہ نے فرمایا برے لقب سے نہیں بلانا ہے. کسی دوسرے کو برائی سے لقب سے یاد کرنا، ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ کسی کو اس لقب سے بلانا کہ وہ اس سے کیا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے. جیسے کوئی آدمی لنگڑا ہے اس کو اوے لنگڑے، کوئی اندھا ہے اس کو اوے اندھے، ناراض ہوگا وہ بیچارہ، ٹھیک ہے. کوئی اپاہج ہے اس کو اس صفت سے یاد کرنا بلانا کیا ہے، یہ حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. یہاں جائز ناجائز کی بات نہیں، یہاں حرام حلال کی، حرام کی بات ہے جو، ٹھیک ہے. اس طرح جو نام کسی شخص کی تحقیر کے لیے، حقارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، اس نام سے اس کو پکارنا کیا ہے، حرام ہے. اب آپ غور کرو ذرا، ہمارے دوستوں کے اندر، ہمارے تعلقات، ہمارے رشتہ داروں میں کس کس کو ہم برے نام سے یاد کرتے ہیں؟ اس کا جو نام اصل ہے ہم اس کے اصل نام سے نہیں، بلکہ الٹ اس کا نام ڈالا ہوا ہے. پورا خاندان، لوگ، معاشرہ، محلے والے اس کو اس نام سے کیا کر رہے ہوتے ہیں، یاد کر رہے ہوتے ہیں. اور بڑے عجیب عجیب نام ڈالے ہوتے ہیں، سننے کے قابل نہیں ہوتے. سمجھ آئی؟ اللہ معاف فرمائے. بس یہ خود ہی سمجھو، اس کے اوپر زیادہ میں زور نہیں ڈالنا چاہتا. تو بعض ایسے نام بھی مشہور ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ایک مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں میں، یہ سمجھنے. ایسے نام بعض مشہور ہو جاتے ہیں جو فی نفسی ہی برے ہیں، مگر اس کا وہ نام لیے بغیر دوسرے کو پہچان ہی نہیں ہوتی. فی نفسی دیکھا جائے کیا ہے، برے ہیں، لیکن اگر کسی کو تعارف کروانا ہے اس کو پتہ نہیں، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتہ یار. میں سب سے پہلے یہاں پہ ایک بات بیان کرتا ہوں. محدثین جو راوی ہیں نا، حدیث کے راوی بیان کرنے والے، ایک راوی ہے بہت اچھا ثقہ راوی، بڑا مضبوط راوی ہے حدیث بیان، اعمش اس کا نام، اصل نام ہے سلیمان، لیکن اس کی صفت کیا ہے، اعمش. حمزہ عین میم شین. کیا مطلب ہوتا ہے اعمش کا؟ جس کو رات کو نظر آئے اور دن کو اس کی آنکھیں بند ہو جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، اعمش. اب سلیمان نام کے کئی بندے تھے، راوی تھے حدیث بیان کرنے والے. اب جب سلیمان بتایا جاتا کہ میں نے سلیمان سے یہ حدیث سنی ہے، وہ کہتے بھائی کون سا سلیمان، کون سا سلیمان؟ لوگوں نے کہا اعمش. وہ جو کون ہے،
आमश, जिसको रात को नजर आता है दिन को नजर नहीं आता, फिर लोगों को पता चलता हाँ वाकई अब समझ आई, लेकिन है मजबूत रावी। तो उलमा का इत्तेफाक है ऐसे नाम ले सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे नाम ले सकते हैं, लेकिन शर्त यहाँ भी ये है कि उसकी तहकीर ना मकसद हो, लोगों को हंसाना मकसद ना हो। मिसाल के तौर पे मैं आपकी मस्जिद का ही मिसाल देता हूँ, शाहवेज किसको पता है? किसको पता है? हाँ इधर वाले किसी को नहीं पता। साईं का पता है? सबको पता है, सबको पता है। अब देखो, अब साईं वैसे भी नाम गलत नहीं है, लेकिन जब मैं कहूँगा भाई शाहवेज ने मुझे ये बात कही है, शाहवेज ने मेरा फलाना काम किया है, शाहवेज इस किस्म का बंदा है, शाहवेज ऐसा है, मैं उसकी अच्छी सिफत, आप कहेंगे भाई कौन शाहवेज? मैं कहूँगा वो बाबा वो जो साईं साईं जिसको कहते हैं। अच्छा ओ अच्छा अच्छा साईं साईं होने याद आया मैनू, समझ आइए कि नहीं बात? तो ऐसे नामों के ऊपर उलमा का इत्तेफाक है कि आप उनको कह सकते हो, लेकिन मकसद इसमें हंसाना मकसूद ना हो, बुराई करना मकसूद ना हो, ठीक है, और उसकी तहकीर करना मकसूद ना हो। लो जी मैंने उल्टा नाम डाला है, ठीक है। तो बहरहाल सुन्नत क्या है, सुन्नत क्या है? ये तो एक सिर्फ मुबाह चीज़ थी ना, इजाज़त है इसकी। सुन्नत क्या है? अब हदीस सुनो, फिर मैं अपनी बात ख़त्म कर। हदीस में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का हक़ दूसरे मोमिन पर यह है कि उसका नाम और लक़ब ऐसे अंदाज से वो उसको बुलाए इस नाम से जो उसको ज़्यादा पसंद है। आपने फरमाया मोमिन का दूसरे मोमिन का क्या है? ये हक़ है कि अगर मैं किसी को बुलाना चाहता हूँ, मैं उसको उस नाम से बुलाऊँ जिसको वो क्या करता है? पसंद करता है। जिसको वो पसंद नहीं करता, मुझे चाहिए मैं उसको उस नाम से ना बुलाऊं, ठीक है कि नहीं? इसलिए अरब के अंदर क्या रवाज था? अरब के अंदर कुन्नियत मशहूर होती थी। पता है कुन्नियत किसे कहते हैं? ये जो पढ़ने वाले हैं स्कूल के अंदर बच्चे, किसी शख्सियत का जब तारुफ पढ़ते हैं सहाबा इकराम, वो नाम लक़ब और कुन्नियत जिक्र की जाती है। वहाँ लक़ब और चीज़ है, नाम और चीज़ है, कुन्नियत और चीज़ होती है। नाम के बाद कुन्नियत आती है। क्या मतलब होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आपकी कुन्नियत थी अबू अल कासिम। लोग आपको कहते थे मक्के वाले, ए अबू अल कासिम, ए कासिम के बाप, आपका बेटा था ना कासिम, तो उस वजह से कुन्नियत थी अबू अल कासिम। अरब लोग बड़ा पसंद करते थे, ठीक है, इस चीज़ को कि मुझे मेरे बेटे की तरफ मंसूब करके क्या कहा जा रहा है? ए कासिम के बाप। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था, और जिसको पसंद हो ना जो नाम, उसको उस नाम से क्या करो? बुलाया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को लक़ब दिए थे या नहीं? हज़रत अबू बकर का क्या लक़ब दिया है? सिद्दीक। एक और लक़ब दिया है अतीक। अतीक का मतलब क्या है? जहन्नम से आज़ादी पाने वाला। सुभान अल्लाह। जब हज़रत अबू बकर ये सुनते हो कि अतीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, कितना खुश होते होंगे। इसी तरह हज़रत उमर को लक़ब दिया फ़ारूक। फ़ारूक मतलब हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला। उस्मान को लक़ब ज़ुन्नुरैन, सुभान अल्लाह, दो नूरों वाला। हज़रत हमज़ा अपने चचा को लक़ब दिया असदुल्लाह, अल्लाह का शेर। जब ग़ज़वा बदर में हज़रत हमज़ा आए ना अपने खैमे से निकल के तलवार लहराते हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व हमज़ा तो असदुल्लाहि व असदुर रसूल ही, कि हमज़ा मेरा चचा अल्लाह का भी शेर है, उसके रसूल का भी शेर है। यहीं से लोगों ने हज़रत हमज़ा का लक़ब डाल दिया असदुल्लाह। ये लक़ब डाला करो, अपने बच्चों को अच्छे लक़ब दिया करो। हज़रत खालिद को क्या लक़ब दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? सैफुल्लाह। करो तर्जुमा, अल्लाह की तलवार, सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, ये लक़ब था। ये ग़ज़वा मोता का जो मार्का लड़ा गया ना, 3 बड़े कमांडर शहीद हो गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, चौथे ये बने थे खालिद बिन वलीद। जब इन्होंने तलवार के अपने जोहर दिखाए थे, वहाँ 3000 मुसलमानों का लश्कर 1 लाख से मुकाबला हो रहा है। जब तलवार जनी के जोहर दिखाए हज़रत खालिद बिन वलीद ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि नक्शा देख रहे थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी स्क्रीन अल्लाह पाक ने मदीना में, आपने फरमाया इस वक्त झंडा जो है अब्दुल्ला बिन रवाहा के पास है, दूसरे नंबर पे इस वक्त झंडा ज़ैद इब्न हारिसा के पास है, इस वक्त झंडा जो है जाफ़र तैयार के पास है, शहीद हो चुके तीनों, चौथे नंबर पे खालिद बिन वलीद के पास जब झंडा आया इस्लाम का, आपने फरमाया इस वक्त इस्लाम का झंडा अल्लाह की तलवार के हाथ में है।
اس وقت جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے جو کس کی تلوار ہے؟ اللہ کی تلوار. وہاں سے صحابہ اکرام نے ان کا لقب ڈال دیا سیف اللہ، اللہ کی تلوار. اس لیے اپنے بچوں کا اگر نام آپ نے ان کو اصل نام سے نہیں بلانا تو آپ لقب اچھا دیں اس کو کہ جو اس کی شخصیت پر اثر انداز ہو. جب آپ اس کو بلائیں تو اس کو ایک حیا محسوس ہو کہ دیکھو لوگ مجھے کتنے اچھے لفظ سے پکار رہے ہیں اور مجھے اس قابل بننا چاہیے. کوئی مثال کے طور پہ قرآن پاک کا حافظ ہے، آپ اس کو کہو حافظ جی، اس کو دل کے اندر حیا آئے گی کہ بابا میرے سینے میں قرآن ہے، لوگ میرے اس وجہ سے کیا کر رہے ہیں؟ حیا کر رہے ہیں. کوئی تجوید ہے، تجوید کا ماسٹر ہے، آپ اس کو کہو قاری صاحب. کوئی قرآن کا مبلغ ہے، آپ اس کو کہو مفتی صاحب، مولانا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اسی طرح گھر کے اندر، اب میں گھریلو بات کرنے لگا پھر ختم کرتے ہیں بات. میاں بیوی ایک دوسرے کا نام لینا یہ کیا جائز ہے یا نہیں؟ یا اولاد کا ماں باپ کو نام لے کے بلانا یہ جائز ہے یا نہیں؟ علماء کا یہاں فتویٰ کیا ہے؟ عورت اپنے خاوند کو نام لے کے نہیں بلا سکتی، مکروہ ہے، اسلام نے اس کو ناپسند قرار دیا ہے. مرد اپنی بیوی کو نام لے کے بلا سکتا ہے، عورت اپنے خاوند کو نام لے کے نہیں بلا سکتی، چاہے 100 بار جی کیوں نہ لگائے. مثال کے طور پہ کسی عورت کے خاوند کا نام ہے خالد، عورت کہتی ہے خالد جی 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 100 بار خالد جی جی کہہ لے، لیکن اس کے لیے وہ مکروہ ہے، شریعت نے ناپسند قرار دیا ہے. عورت کے لیے اطاعت ہے، عورت کوئی کنیت کے لقب سے اپنے خاوند کو بلائے، کوئی کنیت رکھ لے کہ میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں، اپنے بیٹے کے نام پہ کوئی کنیت رکھ لے، اے فلاں کے ابو، اے فلاں کے ابو. اس طرح خاوند اپنی بیوی کا نام کیا کر سکتا ہے لے. وہ بعض عورتوں نے اپنے خاوندوں کے نام بگاڑے ہوتے ہیں اور خاوند سن رہا تھا بلے بلے میری بڈھی نے نام دیتا، میں خوش ہاں، بڈھیاں لو تحفہ کاٹ ہی ملتا. ٹھیک سمجھے، اللہ معاف فرمائے. ٹھیک ہے. اولاد اپنے والدین کی نام لے کے باپ یا ماں کو بالکل ناجائز ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے. ٹھیک ہے. اولاد اپنے باپ کو، ماں کو بلائیں گے اماں جان، باپ کو بلائیں گے ابا جان، یہ عزت کا لفظ. یہ جو ہے نا انگلش والے جو ہمارے ماما پاپا ڈیڈی ڈوڈی، اس کے اندر عزت نہیں ہے. یہ سارے انگریز کے نکھٹو اس کے چرنوں میں گرنے والے، ان کے گھروں میں یہ چلتا ہے ماما پاپا، یہ نام ہے، کوئی عزت نہیں ہے اس کے اندر. اپنی قومی زبان استعمال، ماں جی کو کتنی عزت ہے. اب آپ کسی کو جی کہہ کے بلاؤ گے نا، اس کے دل میں حیا اور محبت پیدا ہوگی. آپ اپنے والد کو بلاؤ گے ابا جی، والد کے دل میں محبت پیدا ہوگی. اسی طرح والد اپنے بیٹے کو بلائے گا، لیکن والد کے لیے والد نام ہی لے لے پڑیے. والد یہ کہے یا بنیا، جس طرح حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. یہ ماحول جب گھروں کے اندر چلے گا نا، پھر محبت کی فضا قائم ہوتی ہے. لیکن جب بلانے کی اوے سنتی نہیں میری گل، کنوں بولا تو تیرے کنا دا علاج کراواں، کنا جو روح لیا، جب یہ کہو کہ پھر وہ نفرتیں آئیں گی. ٹھیک ہے. اپنی بیوی کو کہو گے نہیں تینوں سوندا نہیں، 100 باری تینوں کہہ لیا، آگے سے پھر وہ تینوں نہیں پتا سویر دی کماں چ پین لگی ہوئی ہیں، تو تے باہر ویلا پھردا رہا، کتھوں آ گیا میرے تے حکم چلا. چلو یہ کام ہو گئے. پھر آپ اسے پیار سے بلاؤ. ٹھیک ہے. پیار سے بلاؤ اپنی بیوی کو کہ میرے لیے فلانا کام کر دو، وہ بھی پیار سے جواب دے گی. اس طرح کمپرومائز ہے، سمجھوتا ہے ہر کام کے اندر. ٹھیک ہے کہ پیار کے الفاظ ہیں، ہر جگہ پہ پیار کے الفاظ ہیں. بیٹا اگر باپ یا ماں اپنے بیٹے کو بلانا چاہتی، یا بنیا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میری پیاری بیٹی. اولاد اپنے والدین کو ابا جان اماں جان، جی کا لفظ ضرور لگاؤ، جان کا لفظ ضرور لگاؤ، یہاں سے محبت پیدا ہوتی ہے. برے لقب سے کبھی نہ اپنی اولاد کو دینا، نہ اپنے والد کے لیے برا لقب استعمال کرنا، نہ اپنے بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے کسی کو برا لقب نہ دینا، وگرنہ محلے کے اندر، معاشرے کے اندر پھر مشہور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. ٹیچاں لڑکی کا نام مشہور کر دیتے ہیں، سمجھے کہ نہیں. بڑے بڑے نام ہیں. دیکھو قرآن پاک ہے، بے ادبی ہوگی، میں اس لیے لحاظ کر رہا ہوں. خیر جو بھی ہے، لیکن برے القاب سے قرآن پاک نے منع کیا ہے. نہیں پکارنا، نہیں پکارنا، نہیں پکارنا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اوپر چلنا ہے، سنت کے اوپر. اچھا لقب دو صدیق، سچ بولنے والا، اللہ اکبر، فاروق، حق و باطل میں فرق کرنے والا، ذوالنورین، دو نوروں والا، حیدر کرار، شیر، اسد اللہ، اللہ کا شیر، سیف اللہ، اللہ کی تلوار. یہ کتنے پیارے پیارے لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ذوالیدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کا نام رکھا تھا لقب، دو لمبے ہاتھوں والا. وہ صحابی کے نا لمبے ہاتھ تھے، آپ اسے پیار سے کہتے تھے ذوالیدین. کیا کہتے؟ ذوالیدین، اور لمبے ہاتھوں والے. مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زور کی نماز پڑھا رہے تھے. زور کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھا دی، سلام پھیر دیا. اللہ اکبر، 2 رکعتیں پڑھا کے کیا کر دیا؟ سلام پھیر دیا. یہاں سے پہلا یہ مسئلہ سمجھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نماز میں غلطی ہوئی ہے. لیکن صحابہ نے کیا کہا پیچھے سے؟ ادب کا تقاضا. کوئی صحابی نہیں بولا. اللہ اکبر، ابو بکر صدیق وہاں، عمر وہاں، عثمان، سب کو پتا تھا 2 رکعتیں پڑھا دی ہیں، لیکن کوئی صحابی نہیں بولا. کیا تھا؟ ادب تھا، احترام تھا امام کا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، پوری خدا کی قسم ابو ہریرہ نے ادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوٹ کر کے ہم تک پہنچائی ہے. کیا ادا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، مسجد نبوی میں ایک لکڑی کا ستون تھا، اس سے سہارا لگایا پہلے یوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا یوں. دیکھو پوری ادا نوٹ کر کے حضرت ابو ہریرہ نے پوری ادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوٹ کی. دایاں ہاتھ اٹھا کے بائیں میں رکھا، پھر فرمایا دائیں کی انگلیاں بائیں میں ڈالی، سبحان اللہ. پھر فرمایا بائیں ہاتھ کو آپ نے ایسے کیا، آپ نے اپنا دایاں رخسار اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھا. پوری ادا ہے حدیث شریف کے اندر. ایسے رکھ کے آپ بس آرام کرنے لگے، سکون اختیار کرنے لگے. ایک صحابی آئی، خرباق بن ساریہ اس کا نام تھا، اور اس نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز میں کمی ہو گئی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہو ایک بار سارے خدا کے لیے. یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ نے میرے پیغمبر کو اگر صحابہ دیے ہیں تو اللہ نے پہلے ہی ادب سکھا کے بھیجا ہے صحابہ کو کہ جس پیغمبر کا اب تم نے امتی بننا ہے، صحابی بننا ہے، اس کا ادب یہ ضروری ہے. اللہ نے ان کی فطرت کے اندر ہی رکھ دیا ہے کہ اس صحابی نے کیا کہا، یار کسی کے اندر جرت نہیں بولنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اندر جرت نہیں. آگے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نماز بھول گئے ہیں یا نماز میں کمی ہو گئی؟ اللہ اکبر. اور یہاں کیا کہنا تھا، اگر 14ویں صدی کے مقتدی ہوتے، انا ہو گیا نماز پڑھانا تو پتہ نہیں ہوگا، ستا رہنا تو اس طرح کہنا تھا. لیکن سبحان اللہ، وہ میرے پیغمبر کے صحابی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ 2 رکعتیں میں نے پڑھائی ہیں. آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے، ہاں بھائی یہ ذوالیدین صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا؟ اس کے لمبے ہاتھ تھے صحابی کے، یہ حضرت خرباق کے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے ہاتھ. آپ نے فرمایا ہاں بھی بولو، یہ ذوالیدین مطلب 2 لمبے ہاتھوں والا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذوالیدین ٹھیک کہہ رہا ہے. یہیں سے ان کا لقب پڑ گیا ذوالیدین. اور یہ اپنا یہ لقب سننے، جب کوئی ان کو کہتا تھا نا ذوالیدین، یہ خوش ہوتے تھے. کیوں؟ میرے پیغمبر نے لقب دیا ہے، یہ میرے پیغمبر نے لقب دیا ہے. اس طرح ابو ہریرہ، اصل نام ان کا تھا عبد الرحمن. ابو ہریرہ کیوں کہتے تھے؟ بلیوں والا. ابو کے کئی معنی ہے نا عربی میں، ابو کا مطلب باپ، ابو مطلب والا، ہریرہ مطلب ہرا، بلی کو کہتے ہیں. ایک بار یہ جا رہے تھے، بکریاں چرا رہے تھے، ان کی بغل میں بلی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، ادھر ہی کہہ دیا اوے بلیوں والے، ابو ہریرہ. ادھر سے ان کا لقب پڑ گیا ابو ہریرہ. لوگ ان کو یہی کہنے لگے ابو ہریرہ. لیکن یہ خوش ہوتے تھے، اس میں دل لگی تھی، یہ مطمئن تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا لقب ہے، ہمارے لیے کون سی اس میں گھاٹ ہے. لوگ بلائیں گے ہم یہی کہیں گے کہ حضور نے ہمارا یہ لقب رکھا ہے. ٹھیک ہے، خیر سنت یہی ہے کہ کسی کو برے لقب سے نہیں بلانا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر فرمایا آگے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. فرمایا اور وہ انسان، ہاں برا ہے وہ نام جو موجب فسق ہو بعد ایمان کے. اللہ نے فرمایا ایمان کے بعد اگر کسی کو برائی کے برے لقب سے پکارو گے، اللہ نے فرمایا غلط بات ہے، فسق. ومن لم یتب،
اور وہ انسان جو نئی توبہ کرے گا ان حرکات سے، مطلب پیچھے سارا ہو، جو تسخیر کسی کا مذاق اڑانے سے، کسی کو برائی کے ساتھ یاد کرنے سے، تانا دینے سے نہیں باز آئے گا، نئی توبہ کرے گا، اللہ نے فرمایا، فتویٰ لگایا، اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہ لوگ وہی ہیں ظلم کرنے والے۔ اس کی مزید تشریح انشاءاللہ کل ہوگی۔ جزاک اللہ۔